بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الآثار سیریز کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے ہاں قرآن مجید کا ایک حصہ مقرر کر کے اس کی تلاوت جو ہے جس طرح کی جاتی تھی اور کس طرح وہ حصہ مقرر کرتے تھے، اس پہ ہم مختلف آثار کا مطالعہ کریں گے۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع ہے کہ روزانہ قرآن کے لیے ایک مقررہ حصے کی تلاوت کا اہتمام صحابہ کے ہاں کیا تھا وہ، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے آثار ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ آپ کی رائے جانیں گے اور آپ اس پہ گفتگو فرمائیے۔ میرے سامنے ایک روایت ہے، عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی کہتے ہیں، وہ اپنے دادا جان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وفد کی صورت میں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ایک واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ہی ان کو ٹھہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روزانہ رات کو ملاقات ہوتی تھی اور آپ سے گفتگو بھی کرتے، قریش کے مظالم کا ذکر بھی کرتے۔ بنو ثقیف کا وفد جی آیا تھا تو وہ ظاہر ہے ان سے سارے معاملات پہ بات چیت ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیر سے آئے ہمارے، تو ہم نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ نعم طرا علی حزبی من القرآن فکرہت ان اخرج من المسجد حتی اقضیہ، میں نے قرآن مجید کے ایک حصے کو جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پسند نہیں کیا کہ جب تک میں اس کو ختم نہ کر لوں اور مسجد سے نکلوں، تو میں اس کو پورا کرنے لگ گیا تھا۔ صحیح سے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قرآن مجید کا کوئی مقرر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب سے اس کو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے دن کے اوقات میں کچھ حصہ معمولاً پڑھتے تھے، اس کا اتنے میرے علم میں نہیں ہے شواہد، لیکن آپ پر تو قیام اللیل ویسے فرض۔ بالکل ٹھیک، اور قیام اللیل میں آپ نے قرآن کی قرأت ہی کرنی ہوتی تھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ تو لازم تھا کہ یعنی آپ نے اپنے لیے کچھ حصہ قرآن مجید کے کچھ پارے یا عمر کے لحاظ سے کچھ اس میں تخفیف کر لی ہو، تو یہ تو آپ لازماً اہتمام کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، رسول اللہ پر تو قیام اللیل فرض تھا لازمی اور اس میں قرآن ہی پڑھنا ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ عام جو صحابہ ہیں ان میں سے بھی جو اہل القرآن ہیں، یعنی جن کو قرآن یاد ہے کچھ حصہ، تو ان کو بھی آپ نے یہی ترغیب دی ہوئی تھی کہ قرآن جو یاد ہے تو اس کو قیام اللیل میں اہتمام کریں یا روزانہ قرآن کا کچھ حصہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، بالکل تاکہ وہ ان کو یاد بھی رہے اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم رہے۔ بالکل یہ تو یعنی دینی زندگی کا اور نیک اعمال کا اور قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک بہت ہی معروف اور معلوم کہ آپ اپنے لیے اپنی سہولت کے مطابق کچھ حصہ مقرر کر لیں اور روزانہ قرآن کا وہ حصہ تلاوت کریں۔ اور یہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلی ایک اور روایت ہے جس میں انہوں نے ایک مزید چیز بھی کا اضافہ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب، آپ کیسے قرآن مجید کو وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ فَكَيْفَ تُحَذِّبُونَ الْقُرْآنَ، تم قرآن مجید کو کس طرح معین کرتے ہو، کہ اگر یعنی یہ مطلوب ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ روزانہ پڑھا جائے اور ترتیب سے اس کو مکمل کیا جائے، تو آپ لوگ پھر کیسے یہ طے کرتے تھے کہ کتنا حصہ پڑھیں؟ جی، تو انہوں نے فرمایا کہ نحذبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سور و13 سورة والمفصل وحزب المفصل ما بین قاف فاصفل۔ یہ انہوں نے ترتیب اپنی بتا دی کہ ہم قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ حزب کا مطلب وہ حصہ جس کی تلاوت کی جائے یا ایک گروپ، تو ہم 7 حصوں میں ہم نے قرآن کو عام طور پر تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہم 3 صورتیں، یہ ایک حصہ تھا، یہ پہلی یعنی فاتحہ کو تو وہ اس میں اس طرح شمار نہیں کہ فاتحہ تو ہر جگہ پڑھنی ہے، ہر جگہ پڑھنی، ہر رکعت میں آپ نے صحیح۔
تو تلاوت اصل میں قرات کرنی ہے تو وہ پہلی 3 بڑی صورتیں بقرہ، آل عمران اور نساء، یہ ہماری آج کی تقسیم کے لحاظ سے تقریباً 5 پارے اچھا بن جاتے ہیں. تو ایک حزب یہ ہو گیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے ہم کہتے تھے 5 صورتیں. اس کے بعد جو 5 صورتیں ہیں مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ. ٹھیک ہے. یہ دوسرا یہ بھی تقریباً 5 پارے اچھا بن جاتے ہیں. پھر اس کے آگے جو حزب تھا وہ 7 صورتوں کا. 7 صورتوں کا. یہ سورہ یونس سے لے کر سورۃ النحل تک یہ تقریباً 4 پارے اچھا بن جاتے ہیں ہمارے آج کی تقسیم کے مطابق. پھر 9 صورتوں کا ایک حزب تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے اور سورہ فرقان اچھا تک. ٹھیک. یہ بھی تقریباً 4 سوا 4 پارے. اچھا ٹھیک 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 بالکل. پھر اس سے اگلا گروپ تھا وہ 11 صورتوں کا. وہ سورۃ الشعراء سے شروع ہوتا ہے اور 26ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحجرات. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو 13 صورتوں کا یہ ایک ہے. یہ بھی تقریباً 4 پارے بنتے ہیں. بالکل. اور مفصل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک 4 سوا 4 پارے. اچھا 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 بہترین. وہ بھی بنتے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ 7 یعنی گویا حزب وہ اس میں یہ کہ اور اس سے یہ سارے یہ تقسیم تلاوت کی سہولت کے لحاظ سے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. آگے آثار میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کا زیادہ تر کا معمول جو تلاوت قرآن کا اور اس کا اہتمام کرتے کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے. اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک تقسیم کی ہوئی تھی اپنی سہولت. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے جو 2 حزب ہیں وہ 5 پاروں کے ہیں. یعنی ایک دن میں وہ 5 پارے پڑھ لیتے ہیں. پھر اگلے دن 5 پارے اور اگلے جو 5 دن ہیں اس میں تقریباً 4 پاروں کی 4 سوا 4 پاروں کی. تو اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 7 احزاب میں قرآن مجید کو تقسیم کیا ہوا تھا قرات تلاوت کی سہولت کے لیے. تلاوت کی سہولت. اتنے ہیں 5 آج پڑھنے ہیں، 5 اگلے دن پڑھنے ہیں، 4 اگلے دن پڑھنے ہیں. تو یوں 7 دنوں میں قرآن مجید کی ہم تلاوت مکمل کر لیں. عام طور پر یہ عبد الرحمن بن عبد القاری یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ من فاتہ حزبہ من اللیل فقرہ حتی تزول الشمس الی صلاۃ الظہر. وہ یعنی اگر یہ وہ اس کے یعنی اصل میں تو اصل ثواب اور اجر تو رات کے وقت میں پڑھنے کا اہل القرآن کے لیے یا قیام اللیل. تو صحابہ عام طور پر رات کو ہی اپنا حزب پڑھتے تھے. لیکن بعض دفعہ وہ پورا نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہ کوئی عذر مانے آ جاتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اگر قضا کرنی ہو تو آدمی اگر اگلے دن کسی عذر کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا تو اگلے دن زور سے پہلے بھی اگر وہ پڑھ لے تو یہ اس کا شمار کیا جائے. اللہ تعالیٰ عذر کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ میرا اجر ضائع ہو گیا. ایسے ہی ہوگا کہ یعنی کسی عذر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں، کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں پورا کر سکے تو اگلے دن اگر ظہر سے پہلے بھی آدمی پڑھ لے تو یہ گویا رات کو پڑھا ہوا ہی شمار ہو. یعنی یہ جو وہ اس کی ایک طرح کی قضا بتا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کے ہاں یہ اس قدر بہت ہے اہتمام لازمی اور قیام اللیل. یہ تو یعنی دین کے فرائض میں تو اس طرح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، لیکن صالحین کے لیے جو لوگ دین میں پیشوا ہیں مستحبات میں اور اعلیٰ دینی زندگی کے نمونے تو انہوں نے قائم رکھنے ہیں نا، تو وہ رخصت پہ نہیں جا سکتے. بالکل وہ اہتمام کریں گے تو عام لوگوں کو بھی ترغیب ہوتی رہی. تو صحابہ کے ہاں تو یہ یعنی قیام اللیل اور تہجد اور اس میں قرات قرآن کا اہتمام یہ تو گویا ان کے لحاظ سے فرض واجب نہیں تھا لیکن انہوں نے بنایا ایسی تھا. بالکل صحیح. عبد الرحمن بن عبد القاری جو ہیں وہ ایک اور روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ استأذنت علی عمر بالحاجرہ، تو میں نے ان سے اجازت طلب کی دوپہر کے وقت، دوپہر کا وقت تھا، تو فحبسنی طویلا ثم اذن لی وقال انی کنت فی قضاء وردی، جی کہ میں
میں اصل میں اپنا جو تھوڑا قرآن مجید کا حصہ ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے پھر اس لیے تمہیں روکے رکھا، باہر ملاقات نہیں کی تاکہ میں وہ پہلے پورا کر لوں۔ بالکل ٹھیک۔ نہیں وہ یعنی اس سے بھی آپ کو لگتا ہے نا وہ خلیفہ ہیں، سارے معاملات انجام دینے، ٹھیک ہے، وہ اس کا وقت بھی نکال رہے ہیں، اتنی مصروفیت جتنا کے میں نے باوجود۔ قرآن مجید پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، بالکل صحیح، وہ میں پوری کر لوں۔ بالکل صحیح۔ حضرت خیسمہ سے ہے کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دخلت علی عبد اللہ ابن عمر ابن عاص وهو يقرأ في المصحف فقلت له وقال هذا الجزء الذي اقرأ به الليلة، یہ وہ حصہ ہے جو میں رات کو پڑھوں گا، یعنی رات کو وہ پڑھنا ہے نماز میں، اور دن کو وہ مصحف میں گویا اس کو تازہ کر رہے ہیں، وہ نماز میں تو زبانی پڑھنا ہے، تو میں دن کو اس کو دیکھ رہا ہوں تاکہ میں رات کو صحیح پڑھ سکوں۔ ام موسیٰ کہتی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روٹین تھی کہ وہ کانا یقرأ وردہ من اول اللیل، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ ترتیب تھی کہ وہ کانا یقرأ من آخر اللیل، جی وہ رات کے آخر میں پڑھتے۔ تو یہ ظاہر اصل افضل وقت وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نماز کا رات کا آخری وقت ہے، تہجد یعنی نیند پوری کریں اور پھر اٹھ کر رات کے پچھلے پہر میں وہی خاص برکت کا وقت ہے، لیکن سہولت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے پہر اٹھنا مشکل ہو یا کوئی معنی ہو تو وہ پہلے پہر بھی پڑھ سکتے۔ بالکل صحیح۔ سیدنا حسن نے پہلے پہر کا معمول بنا دیا، جی جی جی، تو رات کو وہ پڑھ کے پھر سوتے تھے۔ صحیح۔ سیدنا حسین نے پچھلے پہر کا کو رات کو اٹھ کر پچھلے پہر وہ پڑھتے تھے۔ ابو الخیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما ترکت حزب سورۃ من القرآن من لیلتها منذ قرأت القرآن، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروج کیا میں اپنے حصے کا قرآن تو میں نے کبھی میں نے حصہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، تو میں نے کبھی وہ آج تک قضا نہیں ہوا مجھ سے۔ صحیح۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہما کانا یقرآن اجزاءہما بعدما یخرجان من الخلاء قبل ان یتوضا۔ تو اس میں یہ چونکہ آپ نے فرض کریں ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر عام طور پر 5 پارے 4 پارے آپ نے ایک دن پورے کرنے ہیں، تو پھر دوسری مصروفیات کے ساتھ بعض دفعہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اکٹھے وہ پڑھیں، تو آپ کو مختلف اوقات میں چلتے پھرتے جی 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 وہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ظاہر سہولت کا پہلو ہے، وہ صحابہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ اس کے لیے حزب مکمل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کو ہر وقت باوضو ہونا ضروری نہیں، ضروری ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کیونکہ وہ مکمل کرنا ہوتا تھا، تو بعض دفعہ وہ رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہیں اور ابھی فوری طور پر وضو کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ اس کیفیت میں بھی پڑھ لیتے تھے قرآن مجید۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنا حصے کا جو قرآن ہے وہ میں بیٹھی ہوئی اور لیٹی ہوئی بھی پڑھ لیتے، اسے مکمل اس میں یہ سہولت ہے، سہولت اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت ہے کہ یہ اس میں قیود نہیں لگائی گئی کہ آپ باقاعدہ اہتمام سے بیٹھ کر باوضو ہو کر ہی پڑھیں، تو پھر تو آپ نے چلتے ہوئے پڑھ لیا، بیٹھے ہوئے پڑھ لیا، لیٹے ہوئے پڑھ لیا، صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت وہ حصہ آپ کا مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹنی کے دودھ دھونے کی طرح، جیسے انہوں نے مثال دی کہ جیسے مختلف اوقات میں دھو لیتے ہیں، بقدر ضرورت دھو لیتے ہیں، تو ایسے کہتے ہیں کہ میں بھی مختلف اوقات میں جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں فرصت میں کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر ابو موسیٰ اشعری نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا روٹین ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں انام اول اللیل، میں تو شروع میں سو جاتا ہوں، فاقوم وقت قضیت قرائی، تو میں پہلے تو اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں، پھر میں اٹھ جاتا ہوں اور پھر میں ایک دفعہ ہی جو اپنا حزب ہے جتنا میں نے حصہ مقرر یعنی رات کے پچھلے پہر میں اطمینان سے ایک ہی دفعہ پڑھ لوں۔ یہ بھی ہم نے جو آثار دیکھے ہیں
اس میں دیکھا کہ صحابہ نے اپنے یہاں ایک تقسیم کی ہوئی ہے قرآن مجید کو ختم کرنے کی. تو آگے آثار کچھ اور بھی ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کتنے دن میں ان اجزاء کو مکمل کر کے پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے. تو اس کے آثار میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. قیس بن ابو صعصع وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فی کم اقرأ القرآن، میں کتنے دنوں میں قرآن مکمل کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل 15، 15 دن میں. تو انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ففی کل جمعات، ہفتے میں ایک ہفتے میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کر لیا کرو. اسی طرح عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ یقرأ القرآن فی غیر رمضان من الجمعۃ الی الجمعہ. ان کی روٹین بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تو عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وہ ظاہر سہولت اس میں زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 15 دن میں قرآن پورا کر لیا کرو. لیکن زیادہ اہتمام کر سکتے ہو تو پھر ایک جمعے سے 7 دنوں میں 7. تو یہ لگتا ہے کہ اسی کی روشنی میں صحابہ نے زیادہ تر وہ صحابہ یہ جو 7 دنوں میں وہ جو حزب بنے انہوں نے ہوئے طے تھے، کی اور آثار سے بھی لگتا ہے کہ زیادہ تر صحابہ یعنی ایک جمعے میں یا ایک ہفتے میں 5 4 4 پڑھ کے اس کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل. لیکن جو اس سے کم پڑھ سکتے ہوں وہ 15 دنوں میں. صحیح. اور بعد میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہمتیں کمزور ہوتی گئی ہیں تو پھر یہ جو پارے ظاہر پارے تو حضور نے نہیں بنائے، بہت بعد میں وہ پھر 30 پارے میں آخر میں اسی پہلو سے بنائے گئے کہ 30 دن میں جو لوگ ایک مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہتے صحیح تو ان کے لیے ایک تقسیم ہو جائے. لیکن اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا صحابہ کا وہ یہ تھا 15 دن میں یا 7 دنوں میں قرآن مکمل کر لیا. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ کانا ابی بن کعب یختم القرآن فی 8 دن. 8 دن ان کا بھی یہی 8 دن میں کر لیتے تھے. اسی طرح اور وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب کی تو یہ ترتیب تھی، لیکن کانا تمیم داری جو تھے وہ یختمہ فی کل 7، وہ 7 دن. تو 7 دن 8 دن ٹھیک ہے صحیح. اسی طرح ایک روایت ہے، اسود راوی ہیں کہتے ہیں کہ ابراہیم راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسود جو ہیں ان کی روٹین بھی 7 دن کی تھی. اور علقمہ جو ہیں وہ یختمہ فی 5، حضرت علقمہ جو ہیں وہ 5 دن میں پڑھتے تھے. اور آگے روایت ہے سعید بن منذر الانصاری نمایاں صحابی ہیں، انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فی 3، تو آپ نے فرمایا نعم ان استطعت، تو قال فکان یقرؤہ کذالک حتی توفی. تو پھر تو کچھ صحابہ کو آپ نے یہ روزوں کے معاملے میں بھی آپ کا لوگ نفلی روزہ کے لیے پوچھتے نا، تو آپ تلقین کہتے ہیں مہینے میں 3 دن کر لیا کرو. زیادہ جو لوگ اصرار کرتے تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن. زیادہ بوجھ اپنے اوپر، دین میں اعتدال بھی مطلوب. تو انہوں نے کہا کہ میں 3 دن میں پڑھ لیا کروں. آپ نے اگر استطاعت ہے تو کر لیا کرو. صحیح. اس میں اصل مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایک معمول بنائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ دوام ہو. تو جتنا آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ مداومت ہو سکے گی وہ روٹین بنانی چاہیے. تو ان کو اللہ نے ہمت دی اور وفات تک جو ہے وہ یعنی روزانہ آپ کہہ لیں کہ 1/2 قرآن پڑھ لیتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یختم القرآن فی اقل من 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو یہ ترتیب تھی کہ آپ 3 سے کم میں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی معمول نہیں تھا، کیونکہ قیام اللیل میں اس کے طول اور قصر میں بھی اور رکعتوں کی تعداد میں بھی آپ کی عمر اور صحت کا یہ فرق پڑتا رہا ہے. 3 سے کم میں تو نہیں آپ کرتے تھے، یعنی زیادہ اگر آپ کسی وقت یعنی خواہش ہوتی یا اشتیاق ہوتا تو بھی 3 دن سے کم میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معمول یہ نہیں تھا.
بالکل ٹھیک. عام بالکل معمول صحیح. 7 دن کا یا اس کے لگ بھگ ہوگا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفقہہ من قرأہ فی اقل من 3. ہاں تو اس 3 سے کم دنوں میں پڑھنے میں آپ نے ایک دوسرا پہلو بھی واضح کیا، یہ کہ اگر 3 سے بھی کم دنوں میں 2 دن میں 1 دن میں پڑھنا ہے تو پھر رفتار بڑھانی پڑے گی، اور رفتار بڑھانی پڑے گی تو وہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا معاملہ ہے وہ پھر متاثر ہو. صحیح سے وہ جو رتل القرآن ترتیلا جو ہے ترتیل وہ اس لیے ہے کہ جب آپ پڑھتے جائیں تو کم سے کم اس کا جو سادہ مفہوم ہے وہ تو آپ کے ذہن میں آتا جائے، اور آپ کو قرآن کے پڑھنے سے جو تذکیر اور جو عبرت مطلوب ہے وہ ساتھ ساتھ حاصل ہوتی ہے. اور یہ آگے ہم الگ سے تفصیل سے دیکھیں گے آثار میں، یہ الگ سے ایک مضمون ہے کہ قرآن کو محض اس کے الفاظ کو پڑھنا تیزی سے یا اس کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. تو ختم قرآن فی نفسی ہی کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں، اس پہ صحابہ کے الگ سے آثار ہے. تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ مناسب وقت میں ہو، ایسا ہو کہ آپ اس پہ مداومت کر سکیں، ایسا ہو کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے صحیح تلفظ اور اس کے ساتھ پڑھ سکیں، اور ساتھ ساتھ اس سے جو کچھ آپ کو روحانی غذا ملنی چاہیے فقہ فہم تدبر کی صورت میں وہ ملنی چاہیے. تو 3 سے کم کوئی آدمی پڑھے گا تو اس نے سمجھا تو نہیں، پھر بالکل ٹھیک ہے، اس نے بس پڑھا ہی ہے، اس نے بس پڑھا ہی ہے. صحیح. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان یکرہ ان یقرأ القرآن فی اقل من 3. 3 سے کم کوئی آدمی اگر پڑھے تو اس کو تو وہ ڈسکریج کرتے ہیں عام لوگوں کو. صحیح. یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن فی اقل من 3 فہو راجز. یہ راجز سے کیا مراد؟ رجز کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر اصل میں جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں، رجز پڑھے جاتے ہیں تیزی سے وہ تو پھر وہ پڑھ رہا پھر قرآن نہیں، اللہ قرآن کی تلاوت ترتیل سے تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو پھر شعروں کی ان کو سرد کرتا جا رہا ہے اگر وہ اس سے کم میں پڑھتا. عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی یہ روٹین تھی کہ انہ کان یقرأ القرآن فی رمضان فی 3. رمضان میں وہ یعنی رمضان میں چونکہ خاص مہینہ ہے عبادت کا اور وہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہی ہے، تو اس میں وہ معمول اپنا 3 دن کا کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں اس سے زیادہ دنوں میں پڑھنے کا معمول تھا. ابراہیم کہتے ہیں کہ اسود جو ہیں وہ یختم القرآن فی شہر رمضان فی کلی لیلتین، وہ ہر 2 راتوں میں، ہر 2 راتوں میں. اس کا مطلب ہے رات کو پھر وہ یعنی سوتے نہیں ہوں گے، آرام نہیں کرتے ہوں گے اور آدھا قرآن پڑھ لیتے ہوں گے. ایک اور روایت ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ داخل ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کو شہید کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت نائلہ نے، یہ اہلیہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ ان تقتلوہ او تدعوہ فقد کان یحیی اللیل برکعۃ یجمع فیہا القرآن، کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے رہتے تھے اور 1 رکعت میں وہ قرآن پاک جمع کر دیتے تھے، قرآن پاک سارا پڑھ دیتے تھے. تو یہ ان کو یعنی ان کی جو شب بیداری کا معمول ہے اس کا حوالہ دے کے وہ روکنا چاہ رہے ہیں کس آدمی کو، کس آدمی کو، ایسی شخصیت کو. اب وہ سوال بالکل پیدا ہونا چاہیے کہ کیا یہ ان کے روز کے معمول کی بات بیان ہو رہی ہے؟ تو یہ اس سے واضح نہیں، اس سے یہ واضح نہیں ہوتا. مطلب یہ ان کو اصل میں بتانا ہی چاہ رہی ہیں کہ یہ تو شب بیدار آدمی تھے، رات کو قیام کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا روزانہ کا معمول، کیونکہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور وہ 1 رکعت میں اور 1 رات میں پورا قرآن، کیونکہ عثمان پورے قرآن کے حافظ تھے، تو سارا قرآن 1 رات میں پڑھا جانا ویسے بھی ترتیل اور اس کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا روز کا معمول تھا. مطلب یہ کہ کسی وقت ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی
کہ وہ ساری رات ایک ہی رکعت میں کھڑے ہیں اور ایسے مشغول ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی موقع پہ ایسا ہوا ہو۔ اور ایک دوسرا پہلو میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ پورے قرآن سے مراد کیا ان کا جو اس دن کا حزب ہے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، جو انہوں نے طے کیا ہوا، بالکل ٹھیک۔ اس لیے کہ 5 پارے ہوں، 8 پارے ہوں، 10 پارے ہوں، تو کسی وقت ایسی کیفیت کہ وہ شدت شوق میں یا محبت میں ایک رکعت میں کھڑے ہیں اور قرات میں ایسے مشغول ہیں کہ وہ پڑھتے 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 پورا انہوں نے حزب اپنا، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بعض مواقع پہ بیان ہوا ہے، جیسے ابن عباس بیان کرتے ہیں نا، میں ایک رات چلا گیا تو اس رات میں خیال میں خاص کوئی آپ کی کیفیت ہوگی کہ وہ آپ نے رکعت میں شروع ہوئے اور بقرہ، آل عمران اور نساء پڑھنی شروع کر دی۔ آپ بھی حافظ قرآن ہیں تو میرا یہی سوال میں آپ نے واضح بھی فرما دیا ہے کہ ممکن بھی ہے ایک رات کے اندر یا ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لینا؟ اب دیکھیں نا، عام معمول کے لحاظ سے تو ممکن مشکل لگتا ہے، یعنی خاص طور پہ جب آپ ترتیل سے پڑھ رہے ہو تو آپ سردیوں کی لمبی راتیں بھی شمار کر لیں تو آپ ترتیل سے پڑھتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کو ایک پارے پہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو آپ تراویح والے حافظوں کی طرح پڑھیں نا پھر ٹھیک آ جاتا، لیکن اگر آپ ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں جس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے، تو 30 منٹ کم سے کم ایک پارے کو لگتا ہے، ایک پارے کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو 30 پاروں کے لیے 15 گھنٹے چاہیے۔ 15 گھنٹے کی رات کبھی نہیں ہوتی ایسی، ہوتی بھی نہیں، اور اس کا اہتمام بھی اس طرح مسلسل۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ معمول تو نہیں ہے، کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا۔ اور دوسرے مجھے یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ ایک رات کا جو ان کا قرآن کا حصہ ہے، یعنی وہ یہ ممکن 8-10 پارے تک، صحیح، اگر آپ رات کو نہ سوئیں صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ 10 پارے 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں ترتیل کے ساتھ۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ گویا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ گویا پوری رات قرآن پڑھتے ہی انہوں نے گزار وہ تو مقصود ہے، یحیی اللیل کا مطلب یہی ہے کہ وہ نیند بہت ہی کم ہوتی تھی، نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، اصل میں وہ رات کو زندہ رکھتے تھے تلاوت قرآن اور قیام اللیل میں۔ تو اسی لیے پھر جب اس طرح کے اور بھی آثار ہیں نا، جی 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 بالکل، ایک رکعت میں کئی اور صالحین کے بارے میں منقول ہے، تو ہمارے پھر صوفیہ جو ہیں وہ پھر ان کی توجیہ کرامت کے اصول پہ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، عام معمول میں تو ممکن یہ نہیں ہے، ممکن نہیں، لیکن کرامتاً ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وقت کو پھیلا دیا گیا ہو، اور جن لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رات میں سارا قرآن پڑھا یا پڑھتے تھے تو وہ پھر کرامتاً پورا کر لے، تو وہ ظاہر ہے پھر ایک اور چیز ہے، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن عام معمول میں ایسا نہیں تھا، اور صحابہ کا بھی معمول یہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ 7 دن میں 8 دن میں، زیادہ پڑھنا ہے تو 3 دن میں تلاوت قرآن مکمل کر لیجیے۔ آج کی بڑی خوبصورت نشست رہی، روزانہ قرآن کا ایک حصہ مقرر کر کے اس کی تلاوت کرنا اور پھر کتنے دنوں میں قرآن مجید ختم کرنا، صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں اس کی کیا ترتیب تھی اور کیا ان کے آثار ہمارے سامنے ان کی روزمرہ کی ترتیب کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بڑی خوبصورت وضاحت کی، انشاءاللہ کسی اور نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔